جو ایک روایت ملتی ہے، جب سر لایا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یزید کے پاس، تو یزید نے کیا کیا، یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کے اوپر لاٹھی کے ساتھ مار رہا تھا، چھڑی کے ساتھ۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے روکا کہ آپ اس چہرے پہ مار رہے ہو کہ ان ہونٹوں کے اوپر مار رہے ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کو میں نے ان ہونٹوں کے ساتھ ملتا ہوا دیکھا ہے۔ اور انہوں نے نبی علیہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حسن کی تعریف کی۔ اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا انس اور سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ موجود تھے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو صحابی رسول تھے دو، حضرت انس اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ یزید کے پاس نہیں تھے بلکہ ابن زیاد کے پاس تھے، کیونکہ ان صحابہ کا عراق میں ہونا، موجود ہونا ثابت ہوتا ہے، دمشق میں ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی یزید دمشق میں تھا اور عبید اللہ بن زیاد جو تھا وہ عراق میں تھا، تو یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس تھے، نہ کہ یزید کے پاس۔ اب اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جو تھا یزید کے پاس نہیں لایا گیا بلکہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اچھا، ہر کوئی اپنی من اور مرضی کے ساتھ، بعض واقعات گھڑنے والے جو ملا حضرات ہیں وہ ساتھ میں یزید کو بھی ملا لیتے ہیں کہ یزید کے پاس لایا گیا، ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کو بھی ملا دیتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اچھا، اب یہ بات تو ثابت ہوگی کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا۔ اب بعض بدبخت عبید اللہ بن زیاد کو اس کا مجرم ٹھہراتے ہیں کہ جی دیکھیں عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، یہی قاتل تھا، اس نے حکم دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کبھی بھی یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب سیدنا زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا گیا، ان کا سر مبارک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قتل کا حکم دینے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے؟ بھئی سر کا لایا جانا یہ کبھی بھی دلیل نہیں بنتا کہ قاتل وہی ہے یا اس نے قتل کا حکم دیا ہے۔ اگر یہی اصول اپنایا جائے تو استغفر اللہ، پھر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی قاتل بنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ تو قتل کا حکم دیا تھا نہ اس قتل پہ راضی تھے۔ تو بہرحال اس سے دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے کہ قتل کا حکم دینے والا عبید اللہ بن زیاد بالکل نہیں تھا۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی توہین کی تھی، بے ادبی کی تھی اور چہرے پہ چھڑیاں وغیرہ ماری تھیں یا پھر نہیں ماری تھی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3748، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوتی برأس الحسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، فجعل فی تست، جو کہ ایک تشت میں تھا، فجعل ینکت، فجعل ینکت کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پھر عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی لی اور چھڑی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مارتا رہا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اس سے مراد رخسار لیتے ہیں، بعض ہونٹ لیتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا ترجمہ ہے، بہرحال مرضی کے مالک ہیں بھائی۔ اچھا، جبکہ حقیقت میں آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں وقال فی حسنہ شیئا، کہ ساتھ میں جو عبید اللہ بن زیاد تھا وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں کچھ کہتا رہا۔ اب اس نے کیا کہا؟ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مدح کی، یعنی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کی۔ صحیح ابن حبان کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی روایت ہے کہ ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہ میں نے کبھی بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسا حسن نہیں دیکھا، یعنی اتنے خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ یعنی یہ جو بعض جہال مولویان حضرات
فجعل ینکت کا معنی کرتے ہیں کہ چہرے پہ مار رہا تھا، ساتھ میں حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ یہ تو سراسر جہالت ہے بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دشمن ہے، وہ مار بھی رہا ہے، وہ تعریف بھی کر رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، ان کو جھوٹ گھڑتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی نہیں آتی کہ ان حدیث کا جو ترجمہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس کا ترجمہ ہی بگاڑ دیا ہے، ان کا جو روایت ہے اس کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا ہے کہ وہ چہرے پہ مار رہا تھا، ساتھ میں حسن کی تعریف بھی کر رہا تھا، جبکہ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے 3778 کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ما رأیت مثل ھذا حسنا، کہ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ تو میں بار بار یہی بات اسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دشمن ہے، بغض اور نفرت رکھنے والا ہے، جس کو لعن طعن کرتے ہو تم، تو وہ حسن کی تعریف کیوں کرے گا؟ مار بھی رہا ہے اور حسن کی تعریف بھی کر رہا ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہ جو جاہل ملا ہیں، ان کو فجعل ینکت کا معنی صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے۔ فجعل ینکت کا معنی چھڑی سے مارنا نہیں ہوتا کسی کے چہرے پر، بلکہ فجعل ینکت کا معنی ہوتا ہے اہل عرب میں یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص پریشانی کے عالم میں زمین کو کریدتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، یعنی چھڑی ہے، اس کے پاس کوئی چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کیا جاتا ہے دیہاتوں میں کہ کوئی شخص زمین میں بیٹھا ہے، یا احادیث میں اور بھی کئی سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یا دوسرے صحابہ سے بھی کہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ تو اہل عرب اس لفظ کا استعمال اس وقت اس شخص کے لیے کرتے ہیں کہ جو شخص پریشانی کے عالم میں اب پریشان ہوتا ہے، تو پریشانی کے عالم میں زمین کو کریدتا ہے اپنی انگلی کے ساتھ، یا چھوٹی سی اس کو کوئی لکڑی وغیرہ مل گئی تو زمین کو کریدنا شروع کر دیتا ہے، تو اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے فجعل ینکت، نہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چہرے پہ مار رہا تھا، ساتھ میں تعریف بھی کر رہا تھا۔ فجعل ینکت، اس میں چہرہ کہاں ہے؟ اس میں یہ آپ دیکھیں گے لغت کی جو کتابیں ہیں، عربی لغت کی جو کتابیں ہیں، لسان العرب ہے یا اور جو لغت کی بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں، اس میں اس کا معنی اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا جو میں نے بتایا ہے، چہرے پہ مارنا بالکل بھی نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید بن معاویہ نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی توہین کی، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک یزید کے پاس لایا ہی نہیں گیا، وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ اب دوسری بات کہ عبید اللہ بن زیاد قاتل حسین رضی اللہ عنہ تھا، اس نے قتل کا حکم دیا تھا، یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس زبیر بن عوام کا سر لایا گیا، تو کیا وہی قاتل تھے؟ تو یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوتی کہ اگر کسی کے پاس سر لایا جائے تو وہی قاتل ہو۔ تیسری بات کہ عبید اللہ بن زیاد کا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا، دیکھیں نا، اب یہ لوگ کہانیاں گھڑتے ہیں، اصل میں محبت اہل بیت کی، بظاہر محبت اہل بیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، حقیقت کے اندر یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے والے اصل گستاخ یہی ہے، توہین یہی کرنے والے ہیں کہ کسی شخص نے اگر وہ توہین نہیں کی تو زبردستی یہ توہین ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے، اس کی بے عزتی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بے عزتی نہیں ہوئی، تو کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ اس کی فلاں شخص نے بے عزتی کی ہے، تو کیا یہ اس شخص کے لیے عزت ہے، اس کی تعریف ہے، یا اس کی توہین ہے؟ یقیناً اس کی توہین ہے۔ کوئی بھی بریلوی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، میں یہ کہہ دوں کہ اس کی فلاں جگہ پہ بے عزتی ہوئی جبکہ بے عزتی نہیں ہوئی، تو کیا یہ اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ یقیناً یہ توہین ہے۔ تو یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سراسر توہین ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے چہرے کی توہین کی گئی۔ تو تیسری بات یہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی توہین نہیں کی گئی، بلکہ اس لفظ کا جو مفہوم ہے یہ غلط